بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ عز وجل۔ ہم خلاصۃ النحو پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل خلاصۃ النحو کا سبق نمبر 10 یعنی جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ کے تعلق سے پڑھیں گے۔ الدرس العاشر 10واں سبق، جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ کا بیان۔ سب سے پہلے جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ کسے کہتے ہیں؟ جملہ خبریہ کی تعریف کیا ہے، جملہ انشائیہ کی تعریف کیا ہے، ہر ایک کو بیان کر رہے ہیں۔ جس جملے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکتا ہو اسے جملہ خبریہ یا خبر کہتے ہیں۔ جس جملے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکتا ہو، یہ کہا جا سکتا ہو کہ یہ جملہ سچا ہے، یا یہ کہا جا سکتا ہو یہ جملہ جھوٹا ہے، ایسے جملے کو جملہ خبریہ یا خبر کہتے ہیں۔ جملہ خبریہ کہتے ہیں اور اسی کا دوسرا نام خبر بھی ہے۔ ایک تو وہ خبر ہے مبتدا کی خبر، لیکن یہاں پہ وہ مراد نہیں ہے۔ جملہ اسمیہ کے دوسرے جز کو بھی خبر کہتے ہیں، لیکن یہاں جملہ خبریہ کو خبر کہتے ہیں۔ جملہ اسمیہ کے دوسرے جز کو خبر کہتے ہیں، اسی طرح جملہ خبریہ کو بھی خبر کہتے ہیں۔ تو جس جملے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکتا ہو اسے جملہ خبریہ یا خبر کہتے ہیں۔ جیسے زید عالم، زید عالم ہے۔ اگر واقعی زید عالم ہوگا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بات صحیح ہے، یہ بات درست ہے، یہ بات سچی ہے۔ اگر زید حقیقتاً عالم نہیں ہوگا تو ہم کہیں گے کہ یہ جھوٹی بات ہے، یہ جملہ تو جھوٹا جملہ ہے۔ تو جس جملے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکتا ہو وہ جملہ خبریہ ہے اور اسے خبر بھی کہتے ہیں، جیسا کہ زید عالم، زید عالم ہے، کیونکہ اسے ہم سچا بھی کہہ سکتے ہیں، جھوٹا بھی کہہ سکتے ہیں۔ اگر واقعی عالم ہوگا تو یہ بات سچی ہوگی، اگر عالم نہیں ہوگا یہ بات جھوٹی ہوگی۔ دوسری مثال ہے جاء بکرن، یعنی بکر آیا۔ اگر واقعی بکر آیا ہوگا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بات سچی ہے، اگر بکر نہیں آیا ہوگا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بات جھوٹی ہے۔ یعنی جاء بکرن کو ہم سچا اور جھوٹا دونوں کہہ سکتے ہیں، اگر حقیقتاً آیا ہوگا تو سچا، نہیں آیا ہوگا تو جھوٹا۔ تو معلوم ہوا کہ جاء بکرن جملہ خبریہ ہے، اسے خبر بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہاں پہ دو مثال پیش کیے، پہلی مثال زید عالم، دوسری مثال جاء بکرن۔ دو مثال پیش کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ دو مثال پیش کر کے اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جملہ خبریہ یہ جملہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے، جملہ فعلیہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس سے پہلے جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کے تعلق سے ہم پڑھ چکے ہیں۔ زید عالم جملہ اسمیہ ہے، زید مبتدا ہے، عالم اس کی خبر ہے، تو یہ جملہ اسمیہ ہے۔ جملہ اسمیہ بھی جملہ خبریہ ہوتا ہے، اسی طرح جملہ فعلیہ بھی جملہ خبریہ ہوتا ہے۔ جیسے کہا گیا جاء بکرن، بکر آیا، تو کیونکہ جاء فعل ہے، بکرن اس کا فاعل ہے، فعل فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہوا۔ اور کیونکہ اس جملے کو ہم سچا یا جھوٹا کہہ سکتے ہیں اس وجہ سے یہ جملہ خبریہ بھی ہے۔ اور جس جملے کو سچا یا جھوٹا نہ کہا جا سکتا ہو اسے جملہ انشائیہ یا انشاء کہتے ہیں۔ جس جملے کو سچا یا جھوٹا نہ کہا جا سکتا ہو اسے جملہ انشائیہ یا انشاء کہتے ہیں۔ جیسے مثال دیکھیے، من ہوا وہ کون ہے۔ اگر کوئی آپ سے سوال کرے من ہوا وہ کون ہے تو کیا آپ کہہ سکتے ہیں ارے یہ بات سچی ہے، یہ بات جھوٹی ہے؟ وہ تو آپ سے سوال کر رہا ہے، تو اس جملے کو من ہوا کو ہم سچا یا جھوٹا نہیں کہہ سکتے، تو معلوم ہوا یہ جملہ انشائیہ ہے، اسے انشاء بھی کہہ سکتے ہیں۔ دوسری مثال ہے حل ذهب خالد، کیا خالد گیا؟ حل ذهب خالد، کیا خالد گیا؟ اب وہ سوال پوچھ رہا ہے کیا خالد گیا، ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہاں سچی بات ہے، ہاں جھوٹی بات ہے۔ ارے بھائی وہ سوال کر رہا ہے، پوچھ رہا ہے کیا خالد گیا، اب جواب دینا ہے، تو اسے ہم سچا یا جھوٹا نہیں کہہ سکتے، اس لیے یہ جملہ انشائیہ ہے۔
اب یہاں سے جملہ انشائیہ کی اقسام بیان کر رہے ہیں۔ جملہ انشائیہ کی اقسام، جملہ انشائیہ کی کئی اقسام ہیں، جن میں سے بعض قسمیں یہ ہیں۔ جملہ انشائیہ کی کئی اقسام ہیں، یہاں پہ بعض اقسام بیان کر رہے ہیں، انہیں اچھی طرح یاد کر لیجئے۔ تقریباً 8 قسمیں بیان کریں گے۔ نمبر 1، امر۔ جملہ انشائیہ کی ایک قسم ہے امر، اور امر کسے کہتے ہیں؟ اب امر کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ امر وہ جملہ جس میں کسی کام کا حکم دیا گیا ہو۔ جس جملے میں کسی کام کا حکم دیا گیا ہو اس جملے کو امر کہتے۔ جیسے انصر، تو مدد کر، انصر تو مدد کر، تو یہاں پہ مدد کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس لیے یہ جملہ انشائیہ ہے۔ اب وہ کہہ رہا ہے کہ مدد کر، تھوڑی ہم کہہ سکتے ہیں ارے بھائی تو سچ بول رہا ہے، تو جھوٹ بول رہا ہے۔ اب وہ مدد کرنا کہہ رہا ہے تو اسے ہم سچا یا جھوٹا نہیں کہہ سکتے، اس لیے یہ جملہ انشائیہ ہے۔ نمبر 2، نہیں۔ وہ جملہ جس میں کسی کام سے روکا گیا ہو، جس میں کسی کام سے روکا گیا ہو اس جملے کو نہیں کہتے ہیں۔ جیسے لا تکفر، تو کفر مت کر۔ کوئی بندہ کہتا ہے لا تکفر، تو کفر مت کر، کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں ہاں سچی بات ہے، یہ جھوٹی بات ہے؟ نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تو کسی کام سے روک رہا ہے، کفر کرنے سے روک رہا ہے۔ ارے تو کفر مت کر، اسے ہم سچا یا جھوٹا نہیں کہہ سکتے، اس لیے یہ جملہ انشائیہ ہے۔ نمبر 3، استفہام۔ استفہام کا معنی ہے سوال کرنا۔ استفہام یعنی وہ جملہ جس میں سوال کیا گیا ہو۔ جس جملے میں سوال کیا گیا ہو اس جملے کو بھی ہم سچا یا جھوٹا نہیں کہہ سکتے۔ جیسے آجاء زید، کیا زید آیا؟ کوئی آپ سے سوال کرے آجاء زید، کیا زید آیا؟ تو آپ اسے سچا یا جھوٹا نہیں کہہ سکتے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بات سچی ہے، یہ بات جھوٹی ہے۔ وہ تو سوال کر رہا ہے، تصدیق نہیں پوچھ رہا ہے، تصدیق نہیں مانگ رہا ہے کہ تصدیق کیجیے، ٹھیک ہے؟ کیا زید آیا؟ آپ اسے جواب دیں گے آیا ہوگا تو کہیں گے ہاں آیا ہے، نہیں آیا ہوگا تو بولیں گے نہیں آیا نہیں۔ لیکن اس جملے کو ہم سچا یا جھوٹا نہیں کہہ سکتے، اس لیے یہ جملہ انشائیہ ہے۔ نمبر 4، جملہ انشائیہ کی چوتھی قسم ہے تمنی۔ تمنی کسے کہتے ہیں؟ تمنی وہ جملہ جس میں کوئی آرزو کی گئی ہو۔ جس جملے میں کوئی آرزو کی گئی ہو اس جملے کو تمنی کہتے ہیں۔ جیسے لیت زیدن فازا، کاش زید کامیاب ہوتا۔ لیت زیدن فازا، کاش زید کامیاب ہوتا۔ اب کوئی آرزو کر رہا ہے کہ کاش زید کامیاب ہوتا، تو اسے آپ سچا یا جھوٹا نہیں کہہ سکتے۔ نمبر 5، ترجی۔ ترجی وہ جملہ جس میں کوئی امید کی گئی ہو۔ جیسے لعل زیدن جاء، شاید زید آیا۔ لعل زیدن جاء، شاید زید آیا۔ تو ہم اس جملے کو سچا یا جھوٹا نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس میں امید کی گئی ہے، شاید زید آیا ہوگا۔ لعل زیدن جاء، شاید زید آیا ہوگا۔ اب وہ امید سے بتا رہا ہے شاید زید آیا ہوگا، تو آپ اسے سچا یا جھوٹا نہیں کہہ سکتے اس بات کو، ٹھیک ہے؟ شاید زید آیا ہوگا، لعل زیدن جاء، اس سے آپ سچا یا جھوٹا نہیں کہہ سکتے، اس لیے یہ جملہ انشائیہ ہے۔ نمبر 6، عقود یعنی وہ جملے جن سے کوئی عقد کیا جائے۔ جن جملوں کے ذریعے کوئی عقد کیا جائے انہیں عقود کہتے ہیں۔ جیسے بیعت، نکحت، یعنی یوں سمجھیں کہ دو گروہ، دو آدمی ایک دوسرے میں جو عقد کرتے ہیں ان کے لیے جو جملے استعمال کیے جاتے ہیں انہیں عقود کہتے ہیں۔ جیسے بیعت، جب خرید و فروخت ہوتا ہے تو اس وقت جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، بیعت میں نے بیچا، ٹھیک ہے؟ اب ظاہر سی بات ہے ایک بندہ تو بیچ نہیں سکتا، یعنی کسی کو تو بیچے گا، اس لیے 2 لوگ سے چاہیے، تو اس میں بھی عقد ہوتا ہے۔ تو بیعت، نکحت، میں نے نکاح کیا، یہ سب جو ہیں جملہ انشائیہ ہیں۔ اگرچہ لفظی اعتبار سے دیکھیں ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ یہ خبریہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ کیونکہ عقود جو ہے جملہ انشائیہ کی قسم ہے اس لیے یہ جملہ انشائیہ ہے۔ قسم وہ جملہ دراصل ہوتا یہ ہے کہ جیسے بیعت، یہ سب جب خرید و فروخت ہوتی ہے نا اس وقت یہ سب استعمال کیے جاتے ہیں۔ میں نے بیچا، میں نے خریدا، تو اسے ہم سچا جھوٹا نہیں کہہ سکتے، یہ عقود پر بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ خرید و فروخت، نکاح وغیرہ پہ، یعنی ایسا کام جس میں عام طور پر 2 لوگوں کی حالت ہوتی ہے، 2 فریق ہوتے ہیں۔ خیر، قسم وہ جملہ جس میں قسم کھائی گئی ہو۔
جس جملے میں قسم کھائی گئی ہو اسے قسم کہتے ہیں، اور یہ بھی قسم بھی جملہ انشائیہ کی ایک قسم ہے۔ جیسے احلف باللہ، میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں۔ اب وہ اللہ کی قسم کھا رہا ہے تو اس قسم کھانے کو ہم جھوٹا یا سچا نہیں کہہ سکتے نا۔ وہ تو اپنی بات کو پختہ کرنے کے لیے، اپنی بات کو منوانے کے لیے قسم کھا رہا ہے، دوسری بات منوانے کے لیے۔ تو ہم اس قسم کو، جو قسم کھا رہا ہے، اس قسم کو ہم سچا یا جھوٹا نہیں کہہ سکتے۔ یہ الگ سی بات ہے کہ وہ جو بات منوانا چاہتا ہے، اگر وہ سچی بات ہوگی تو صحیح ہے، ہم سچا کہہ سکتے ہیں، اگر جھوٹی بات ہوگی تو ہم کہیں گے جھوٹا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جیسے کوئی قسم کھا کر بولے کہ میں نے 500 روپے نہیں لیا، ٹھیک ہے، یا پھر میرے پاس پیسے نہیں ہیں، قسم کھا کر بولے، اور حقیقتاً پیسے ہوں، تو یہ جو اس نے بولا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، اس بات کو ہم سچا یا جھوٹا کہہ سکتے ہیں۔ لیکن جو قسم ہے، میں قسم کھاتا ہوں، اس بات کو ہم سچا یا جھوٹا نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے۔ نمبر 8، یعنی یوں سمجھیں کہ جواب قسم، سچا یا جھوٹا جواب قسم کو ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن قسم جو ہے اسے ہم سچا یا جھوٹا نہیں کہہ سکتے۔ دعا، وہ جملہ جس میں دعا کی گئی ہو، جس جملے میں دعا کی گئی ہو، اس جملے کو بھی سچا یا جھوٹا نہیں کہہ سکتے۔ جیسے یرحمنا اللہ، اللہ ہم پر مہربانی فرمائے، اللہ ہم پر رحم فرمائے۔ اب یہاں پہ دعا کی جا رہی ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ سچی بات ہے، جھوٹی بات ہے، یہاں تو دعا کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ نوٹ، جملہ انشائیہ کے علاوہ ہر جملہ خبریہ ہوتا ہے۔ جملہ انشائیہ کے علاوہ جتنے بھی جملے ہوتے ہیں سب کے سب خبریہ ہوتے ہیں۔ ہاں، یہ بات یاد رہے کہ یہاں پہ جملہ انشائیہ کی جو 8 قسمیں بیان کی گئیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ جملہ انشائیہ کی 8 ہی قسمیں ہیں، اس کے علاوہ اور بھی قسمیں ہیں، کیونکہ شروع میں بیان کیا نا کہ جملہ انشائیہ کی کئی اقسام ہیں، جن میں سے بعض قسمیں یہ ہیں۔ دیکھیے، جملہ انشائیہ کی کئی اقسام ہیں، جن میں سے بعض قسمیں یہ ہیں۔ یعنی اس سے معلوم کیا ہوا، یہ جو 8 قسمیں یہاں بیان کی گئی ہیں، یہی جملہ انشائیہ کی قسمیں نہیں ہیں، یہی 8 قسمیں جملہ انشائیہ کی قسمیں نہیں ہیں، بلکہ ان کے علاوہ بھی اور بھی قسمیں پائی جا سکتی ہیں۔ یعنی جس جملے کو سچا یا جھوٹا نہ کہا جا سکتا ہو، جس جملے کو ہم سچا یا جھوٹا نہیں کہہ سکتے، وہ جملہ انشائیہ کہلائے گا۔ اللہ و رسولہ عالم۔ انشاءاللہ عز و جل ہم دوسری ویڈیو میں اس کی تمرین حل کریں گے، کیونکہ پہلے آپ خود سے تمرین حل کرنے کی کوشش کریں۔ جو تمرین دی گئی ہے آپ پہلے اسے خود سے حل کریں، کوشش کریں کہ خود سے حل کریں۔ اگر خود سے حل کرنے کے بعد اس میں کوئی غلطی ہوتی ہے، اس کے لیے ہم ویڈیو بنائیں گے۔ ہم جو تمرین کی ویڈیو بناتے ہیں اس لیے نہیں کہ آپ ویڈیو دیکھ کر کے اسے لکھ لیں، حل کر لیں۔ تمرین کی ویڈیو تو اس لیے بنائی جاتی ہے کہ آپ پہلے خود سے حل کریں، حل کرنے کے بعد چیک کریں کہ آپ نے جو جوابات دیے ہیں وہ جوابات صحیح ہیں یا نہیں ہیں۔ آپ کے جوابات صحیح ہیں یا نہیں ہیں، اس کو چیک کرنے کے لیے ہم تمرین کی ویڈیو بناتے ہیں۔ تمرین کی ویڈیو ہرگز اس لیے نہیں بنائی جاتی کہ آپ اسے دیکھ کر کے کاپی کر لیں، اسے دیکھ کر کے لکھ کر کے استاد کو دکھا دیں، ہرگز اس لیے نہیں بنائی جاتی، ٹھیک ہے۔ خیر، آپ خود سے بنانے کی کوشش کریں، خود سے بنائیں گے نا تب صلاحیت بڑھے گی۔ اب اگر خود سے محنت نہیں کریں گے، بس ویڈیو دیکھتے رہیں گے، اب اسی سے اس میں جو کہا گیا ہوگا اسی پہ اعتماد کر لیں گے، تو یہ درست نہیں ہوگا۔ اور خود سے ذہن دوڑائیں گے، تھوڑا ذہن لگائیں گے کہ یہ کیا ہوگا، وہ کیا ہوگا، ترجمہ دیکھیں گے، لغت دیکھیں گے، اس طرح جو ہے نا صلاحیت بڑھے گی۔ صرف ویڈیو پہ اعتماد نہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔